بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاغوتی دنیا، عمران سیریز۔ ڈاکٹر کرسٹائن اپنے محل کے مخصوص کمرے میں موجود تھا کہ سامنے پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو ڈاکٹر کرسٹائن نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ڈاکٹر کرسٹائن نے کہا۔ ڈائریکٹر جنرل قاہرہ میوزیم کمال مطلوب حاضری کی اجازت چاہتے ہیں۔ دوسری طرف سے مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ بھجوا دو، ڈاکٹر کرسٹائن نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور کمال مطلوب اندر داخل ہوا۔ اس نے انتہائی مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ بیٹھو، ڈاکٹر کرسٹائن نے کہا تو کمال مطلوب میز کی دوسری طرف موجود کرسیوں میں سے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ آپ کے حکم کے مطابق میں طیارہ چارٹر کرا کر پاکیشیا پہنچا اور ایئرپورٹ سے ٹیکسی لے کر میں سیدھا اس عمران کے فلیٹ پر پہنچ گیا۔ ٹیکسی ڈرائیور کو وہیں میں نے انتظار کرنے کا کہا اور خود سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچ گیا۔ عمران فلیٹ میں اکیلا تھا۔ وہ مجھے اپنے سٹنگ روم میں لے گیا اور خود ہی میرے لیے چائے بنا لایا۔ پہلے پہل تو اس کے چہرے پر شکوک و شبہات کی پرچھائیاں موجود تھیں، لیکن جب میں نے شاہ صاحب کا حوالہ دیا تو اس کے چہرے سے تمام شکوک ختم ہو گئے۔ کمال مطلوب نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اور پھر اسے عمران سے ہونے والی تمام گفتگو تفصیل سے بتا دی۔ تو اب وہ لازماً بلیک سرکل پہنچے گا، ڈاکٹر کرسٹائن نے کہا۔ یس سر، شاہ صاحب کا حکم وہ نہیں ٹال سکتا، یہی ہمارا مین پوائنٹ تھا، کمال مطلوب نے جواب دیا۔ لیکن اگر اس نے شاہ صاحب سے پوچھ لیا تو سارا کھیل بگڑ جائے گا، ڈاکٹر کرسٹائن نے کہا۔ ایسا نہیں ہوگا سر، اس کے پاس شاہ صاحب کے ساتھ رابطے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، کمال مطلوب نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اور اگر اس روشنی کی شخصیت کو علم ہو گیا اور اس نے اسے فون کر دیا تو، ڈاکٹر کرسٹائن نے اپنے خدشات بتاتے ہوئے کہا۔ آقا، میں آپ کا غلام ہوں، میں نے اس لیے صرف شاہ صاحب کہا تھا، ان کا پورا نام نہیں لیا تھا، اور شاہ کہلانے والے تو یہاں لاکھوں ہیں۔ ہاں، اگر میں پورا نام لے لیتا تو لازماً انہیں معلوم ہو جاتا۔ اور آقا، ہاں، یہ عمران اس قدر وہمی ہے کہ اس نے یہاں میوزیم میں فون کر کے کنفرم بھی کرایا ہے کہ میں واقعی کمال مطلوب ہوں اور میوزیم کا ڈائریکٹر جنرل ہوں، کمال مطلوب نے کہا۔ یہی اس کی کامیابی کے بنیادی راز ہیں کہ وہ آسانی سے کسی پر اعتبار نہیں کرتا، اس لیے میں نے تمہیں وہاں بھیجا تھا، ورنہ میں کسی طاقت کو بھی بھجوا سکتا تھا، ڈاکٹر کرسٹائن نے کہا۔ آپ نے درست کیا آقا، بہرحال اب وہ جلد ہی کسانہ پہاڑیوں پر پہنچ جائے گا، کمال مطلوب نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ وہ مرنے کے لیے آئے گا اور بس، اب تم جا سکتے ہو، ڈاکٹر کرسٹائن نے کہا تو کمال مطلوب ایک جھٹکے سے اٹھا اور سلام کر کے مڑا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ انسانوں کی سب سے بڑی دشمن دولت ہوتی ہے، جس کے لیے کتنے بڑے بڑے لوگ کٹھ پتلیوں کی طرح حرکت کرتے رہتے ہیں، صرف چند سکوں کی خاطر اپنا سب کچھ فراموش کر دیتے ہیں، ڈاکٹر کرسٹائن نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر زور سے ہوا میں پھونک ماری تو جیسے زمین سے کوئی چیز یکلخت فضا میں بلند ہوتی ہے، اس طرح کمرے میں ایک نوجوان لڑکی زمین سے اس طرح اوپر کو اٹھی اور پلک جھپکنے میں وہ زمین کے میں کھڑی نظر آ رہی تھی۔ پھر وہ ڈاکٹر کرسٹائن کے سامنے رکوع کے بل جھک گئی۔ لوگی، عمران کو میں نے ٹریپ کر کے بلیک سرکل میں بلوایا ہے، تم مجھے بتاؤ گی کہ مجھے اس سے بچنے اور اسے ہلاک کرنے کے لیے کیا کیا کرنا ہوگا، ڈاکٹر کرسٹائن نے کہا۔ آقا، آپ خواہ مخواہ اس عمران کو اس قدر اہمیت دے رہے ہیں، اصل اہمیت اس کے ساتھیوں کو دیں۔ آپ کی دونوں طاقتیں عمران کے ہاتھوں نہیں بلکہ عمران کے ساتھیوں کے ہاتھوں فنا ہوئی ہیں، اور اب بھی آپ کے لیے عمران کم اور اس کے ساتھی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں، لوگی نے جواب دیتے ہوئے کہا تو ڈاکٹر کرسٹائن اس کی بات سن کر بے اختیار چونک پڑا۔ اوہ اوہ، تم نے واقعی چونکا دینے والی بات کی ہے، اس کے ساتھیوں کو دیکھو اور مجھے بتاؤ کہ وہ کیا کر سکتے ہیں اور کس قدر خطرناک ہیں، انہیں کیسے ہلاک کیا جا سکتا ہے، ڈاکٹر کرسٹائن نے کہا۔ آقا، عمران کا سب سے خطرناک ساتھی افریقی حبشی جوزف ہے، وہ افریقہ کے وچ ڈاکٹروں کا پسندیدہ آدمی ہے، افریقہ کے بڑے بڑے وچ ڈاکٹروں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، وہ یہاں بلیک سرکل میں عمران کا سب سے بڑا محافظ ہوگا اور آپ کے لیے اور آپ کی طاقتوں کے لیے انتہائی خطرناک ہوگا۔ آپ کی دونوں بڑی طاقتوں کو بے بس کرنے والا بھی دراصل یہی جوزف ہے، لوگی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو اس کا خاتمہ کیسے کیا جا سکتا ہے، ڈاکٹر کرسٹائن نے پوچھا۔ اس کے خاتمے کا ایک ہی طریقہ ہے آقا،
کہ اس پر کسی خوفناک چیتے کا حملہ کرایا جائے جو طاقت نہ ہو بلکہ اصل چیتا ہو، لیکن وہ اچانک اس پر حملہ کر دے، ورنہ یہ جوزف درخت پر چڑھ کر بھی اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ لوگی نے کہا، اوہ، پھر تو پہلے اس پر کشناؤ کا چھڑکاؤ کرنا پڑے گا، کیونکہ کشناؤ کی تیز خوشبو چیتے کو میلوں دور سے کھینچ کر لے آتی ہے، اور چیتا اس شے کو قطعاً نہیں چھوڑتا۔ ٹھیک ہے، میری طاقتیں اس پر کشناؤ کا چھڑکاؤ کر دیں گی، اور پھر اس پر چیتا حملہ کر دے گا۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر کرسٹائن نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ آقا، ایسا انتظام کریں کہ جوزف باقی ساتھیوں سے علیحدہ ہو، ورنہ یہ لوگ پلک جھپکتے میں اس چیتے کو گولیوں سے اڑا دیں گے۔ لوگی نے کہا، میں سمجھ گیا ہوں، تم فکر مت کرو، میں ایسا جال بچھاؤں گا کہ جوزف کا خاتمہ یقینی ہو جائے گا۔ البتہ اب اس عمران اور اس کے دوسرے ساتھیوں کے بارے میں بتاؤ، ڈاکٹر کرسٹائن نے کہا۔ آقا، عمران کے ساتھ ایک عورت بھی آ رہی ہے جس کا نام جولیا ہے۔ یہ وہی جولیا ہے جس کے ذریعے آپ نے اس عمران کو ہلاک کرانے کی کوشش کی تھی اور اس کے جذباتی تعلقات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تھی، لیکن الٹا آپ کی طاقت فنا کر دی گئی۔ یہ جولیا بھی بے حد تیز، ذہین اور خطرناک عورت ہے۔ اس عورت کے علاوہ عمران کے ساتھ 3 مرد بھی آ رہے ہیں۔ ایک کا نام صفدر ہے، دوسرے کا نام کیپٹن شکیل اور تیسرے کا نام تنویر ہے۔ یہ تینوں بھی جولیا کی طرح انتہائی خطرناک ہیں۔ جوزف ان کے علاوہ ہے۔ یہ سب عمران کے لیے اپنی جانیں بھی دے سکتے ہیں، اس لیے ان سب کو ایک ہی جگہ گھیر کر ختم کرنا ہوگا، اور اس کا واحد طریقہ ہے کہ کسانہ جنگل میں انہیں بوساؤ علاقے میں لے جایا جائے، جہاں بوساؤ ان پر چاروں طرف سے اپنے انتہائی زہریلے تیروں سے حملہ کر دیں تو یہ لوگ ہلاک ہو سکتے ہیں۔ لوگی نے کہا، تو پھر جوزف کو بھی اس طریقے سے کیوں نہ ہلاک کر دیا جائے؟ ڈاکٹر کرسٹائن نے کہا، آقا، جوزف افریقی ہے اور بساؤ قبیلہ بھی افریقہ سے ہی یہاں کسانہ آیا ہے، اس لیے جوزف کی ان کی زبان اچھی طرح نہ صرف سمجھتا ہے بلکہ بول بھی سکتا ہے۔ وہ ساتھ ہوا تو پھر بوساؤ قبیلہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کرنے کی بجائے آپ کے خلاف ان کی مدد کر سکتا ہے۔ لوگی نے جواب دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، تم نے اچھے مشورے دیے ہیں۔ اب آخر میں یہ بتاؤ کہ میں نے اپنی حفاظت کے لیے سوگام دلدل کے اندر پہاڑی غار میں رہنے کا فیصلہ کیا ہے، جہاں تک اڑ کر تو پہنچا جا سکتا ہے ویسے نہیں، اور یہ لوگ اڑ نہیں سکتے۔ دوسری بات یہ کہ اس دلدل پر کالی طاقتوں کا راج ہے، کیا میں محفوظ رہوں گا؟ ڈاکٹر کرسٹائن نے کہا، آقا، کالی طاقتیں تو ان لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی، اس لیے کہ ان کے پاس روشن کلام موجود ہوگا۔ اس روشن کلام کے مقابل کالی طاقتیں اپنا وجود ہی برقرار نہیں رکھ سکتی۔ البتہ سوگام دلدل اس قدر چوڑی اور خوفناک ہے کہ وہ اسے کسی صورت پار نہیں کر سکتے، چنانچہ آپ وہاں محفوظ رہیں گے۔ لیکن ایک شرط ہے کہ جس خصوصی کشتی کے ذریعے آپ اس دلدل کو پار کریں گے اسے واپس نہ بھیجوائیں، ورنہ وہ اس کشتی کے ذریعے آپ تک آسانی سے پہنچ جائیں گے۔ لوگی نے جواب دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں اس کا خصوصی خیال رکھوں گا۔ ڈاکٹر کرسٹائن نے کہا، تو پھر مطمئن ہو جائیں آقا، کامیابی آپ کو ہی ملے گی، بشرط یہ کہ آپ نے یہ کام کر لیے، اس جوزف کو چیتے سے لڑوا دیا، عمران اور اس کے ساتھیوں پر زہریلے تیر برسوا دیے، اور دلدل میں چلنے والی خصوصی کشتی ان لوگوں کے ہاتھ نہ لگنے دی۔ تب لوگی نے کہا، ایک بات بتاؤ، جب عمران اور اس کے ساتھی زہریلے تیروں سے ہلاک ہو جائیں گے تو پھر وہ دلدل تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ ڈاکٹر کرسٹائن نے کہا، آقا، یہ لوگ انتہائی خطرناک ہیں، سینکڑوں ہزاروں بار یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک حالات میں پھنس چکے ہیں، لیکن زندہ اور صحیح سلامت نکل آئے ہیں، اس لیے آخری لمحے تک ان سے بچاؤ کا سوچتے رہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بچ جائیں اور دلدل تک پہنچ جائیں، اس لیے خیال رکھنا آقا، جب تک یہ واقعی ہلاک نہ ہو جائیں اس وقت تک مطمئن نہ ہونا۔ لوگی نے جواب دیا، اگر یہ بچ کر دلدل تک پہنچ گئے اور آگے نہ بڑھ سکے تو میں وہاں کب تک بیٹھا رہوں گا؟ مجھے پھر بھی تو انہیں ہلاک کرانا ہے۔ ڈاکٹر کرسٹائن نے چند لمحوں تک خاموش رہنے کے بعد کہا، یہ ہر صورت میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، کس طرح یہ میں نہیں جانتی، لیکن ان کا مزاج اور سوچ ایسی ہے کہ یہ پیچھے ہٹنا جانتے ہی نہیں، اس لیے اول تو یہ دلدل میں ہی دھنس کر ہلاک ہو جائیں گے، دوسری صورت میں آپ پہاڑیوں پر بوساؤ قبیلے کے 50-60 افراد چٹانوں کے پیچھے چھپا دیں۔ جیسے ہی یہ لوگ پہاڑیوں کے قریب آئیں وہ اچانک ان پر زہریلے تیر برسا دیں، اس طرح یہ یقینی طور پر ہلاک ہو جائیں گے۔ لوگی نے کہا تو اس بار ڈاکٹر کرسٹائن کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، تم واقعی بے حد عقل مند ہو لوگی، تم نے جو کچھ بتایا ہے اس پر عمل کر کے میں یقیناً کامیاب رہوں گا، اب تم جا سکتی ہو۔
ڈاکٹر کرسٹائن نے کہا تو لوگی نے سلام کیا اور پھر یک لخت اس طرح زمین میں اتر گئی جیسے سیڑھیاں اتر رہی ہو۔ عمران صاحب، ہمارے یہاں آمد کا علم تو اس ڈاکٹر کرسٹائن کو ہو گیا ہوگا، صفدر نے کہا تو عمران سمیت سب ساتھی بے اختیار چونک پڑے۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت تھوڑی دیر پہلے پاکیشیا سے قاہرہ پہنچا تھا اور اس وقت وہ قاہرہ کے ایک ہوٹل کے کمرے میں موجود تھا۔ ظاہر ہے وہ طاغوتی طاقتوں کا سربراہ ہے اور یہ طاغوتی طاقتیں یہاں یقیناً نگرانی کر رہی ہوں گی، جولیا نے کہا۔ کیوں جوزف، کیا واقعی ہماری نگرانی ہو رہی ہے؟ عمران نے خاموش بیٹھے ہوئے جوزف سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ ہاں باس، یہ بدروہیں یقیناً ایسا کر رہی ہوں گی، لیکن وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی کیونکہ میں نے یہاں آنے سے پہلے اس کا توڑ کر لیا ہے، جوزف نے بڑے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو عمران اور اس کے ساتھی چونک پڑے۔ کیا توڑ کیا ہے تم نے؟ عمران نے قدرے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ باس، بدروحوں کے سب سے بڑے وچ ڈاکٹر کاکاشی نے میری کمر پر تھپکی دی تھی، اس لیے میں نے یہاں آنے سے پہلے کاکاشی سے رابطہ کیا تو اس نے ایک بار پھر میری کمر پر تھپکی دی اور مجھے بتایا کہ یہ طاقتیں تمہارے خلاف ایک خوفناک منصوبہ بنا رہی ہیں جس سے تم اپنی پھرتی اور طاقت سے بچ سکتے ہو، اور ان کی نگرانی سے بچنے کے لیے سوجاکی کی آنکھ اپنے پاس رکھو۔ جس کے پاس سوجاکی کی آنکھ ہوگی اس کو نہ بدروہیں دیکھ سکتی ہیں اور نہ ہی اچھی روحیں، اور اس سوجاکی کی آنکھ سے 500 گز چاروں طرف بھی اندھیرا چھا جاتا ہے اور بدروہیں اس دائرے کے اندر کسی کو نہیں دیکھ سکتی۔ چنانچہ میں نے سوجاکی کی آنکھ حاصل کر لی ہے اور وہ اس وقت بھی میری جیب میں ہے، اس لیے باس، طاقتیں اور بدروہیں اب ہمیں نہ دیکھ سکتی ہیں اور نہ ہی ہمارے درمیان ہونے والی باتیں سن سکتی ہیں۔ البتہ اگر آپ سوجاکی کے دائرے سے باہر چلے جائیں تو وہ نہ صرف آپ کو دیکھ لیں گی بلکہ آپ کی باتیں بھی سن لیں گی، جوزف نے بڑے یقین اور بااعتماد لہجے میں کہا۔ یہ سوجاکی کیا کسی انسان کا نام ہے یا جانور کا؟ عمران نے پوچھا۔ سوجاکی کالے جنگل میں رہتا ہے، اس کا رنگ بھی سیاہ ہوتا ہے، اس لیے کوئی اسے دیکھ نہیں سکتا، لیکن یہ سب کو دیکھ سکتا ہے، جوزف نے جواب دیا۔ مجھے اب یاد آ گیا ہے، افریقی زبان میں سوجاکی خرگوش کو کہتے ہیں۔ کیا واقعی؟ عمران نے کہا۔ مجھے نہیں معلوم کہ خرگوش کیا ہوتا ہے، لیکن سوجاکی کو میں جانتا ہوں، جوزف نے جواب دیا۔ اس کا حلیہ بتاؤ، عمران نے کہا تو جوزف نے جو حلیہ بتایا وہ 100% خرگوش کا ہی تھا۔ سیاہ رنگ کا خرگوش تو نایاب ہوتا ہے، یہ تمہیں کہاں سے مل گیا؟ عمران نے کہا۔ باس، میں ایک بار چڑیا گھر گیا تھا کیونکہ مجھے بتایا گیا تھا کہ چڑیا گھر میں افریقی شیروں کا ایک جوڑا ہی باقی ہے۔ میں انہیں دیکھنے کے لیے گیا تھا، لیکن یہ جوڑا ان شیروں کا نہیں تھا جو افریقہ کے وسطی جنگلات میں ہوتے ہیں۔ وہ شیر دنیا کے خطرناک ترین شیر سمجھے جاتے ہیں۔ انہیں لانے والا چڑیا گھر کا افسر مجھے ان کے بارے میں بتانے لگا تو میں نے اسے بتایا کہ تم کبھی افریقہ گئے ہو، تو وہ بہت حیران ہوا۔ پھر وہ مجھے اپنے دفتر میں لے گیا، وہاں افریقہ کے بارے میں باتیں ہوتی رہیں۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کے پاس سیاہ رنگ کے افریقی نایاب سوجاکیوں کے 4 جوڑے موجود ہیں۔ اس پر میں بھی حیران ہوا کیونکہ سیاہ سوجاکی واقعی افریقہ میں بھی بہت کم ملتا ہے۔ پھر اس افسر نے مجھے وہ چاروں جوڑے دکھائے، میں انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوا، تو اس افسر نے میری خوشی کو دیکھ کر مجھے آفر کی کہ ایک جوڑا میں تحفے میں اس سے لے سکتا ہوں، لیکن میں باس کی اجازت کے بغیر اسے رانا ہاؤس میں نہ رکھ سکتا تھا، اس لیے میں نے اس سے وعدہ لے لیا کہ میں جب چاہوں گا سیاہ سوجاکیوں کا ایک جوڑا لے جاؤں گا، اور باس، بھلے آدمی نے وعدہ کر لیا۔ 1 ماہ پہلے یہ بات ہوئی تھی۔ پھر جب مجھے وچ ڈاکٹر کاکاشی نے سیاہ سوجاکی کی آنکھ کے بارے میں بتایا تو میں چڑیا گھر گیا، اس آدمی سے ملا اور اسے وعدہ یاد دلایا، تو اس نے اپنے وعدے کے مطابق جوڑا لے جانے کا کہا، لیکن میں نے نر سوجاکی لیا اور اسے رانا ہاؤس لا کر ذبح کیا اور پھر اس کی آنکھ سنبھال کر رکھ لی۔ اس لیے اب نہ ہی یہ طاقتیں ہماری نگرانی کر سکتی ہیں اور نہ ہی ہماری آوازیں سن سکتی ہیں 500 گز کے دائرے کے اندر۔ لیکن باس، وچ ڈاکٹر کاکاشی کے مطابق سوجاکی کی آنکھ کا یہ اثر صرف جنگل سے باہر ہوگا، جنگل کے اندر نہیں۔ وہاں سوجاکی کی آنکھ خود سو جاتی ہے۔ جوزف نے پوری تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ ویری گڈ جوزف، میں اس بات پر بے حد پریشان تھا کہ ہم کسانہ پہاڑیوں کے لیے جو منصوبہ بندی کریں گے وہ ڈاکٹر کرسٹائن تک اس کی طاغوتی طاقتوں کے ذریعے پہنچ جائے گی اور وہ اس کا توڑ کر لے گا، لیکن تم نے سوجاکی کی آنکھ کے اپنے پاس رکھ کر مجھے اس الجھن سے نکال دیا ہے، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، کیا آپ کو اس بات پر یقین آ گیا ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ افریقہ کو ایسے ہی سربستہ رازوں کی سرزمین نہیں کہا جاتا۔ افریقہ واقعی رازوں کی سرزمین ہے
اور جوزف کبھی غلط بات نہیں کرتا، اس لیے جوزف نے جو کچھ کہا ہے مجھے اس پر مکمل یقین ہے، عمران نے جواب دیا۔ عمران صاحب، آپ نے کسانہ پہاڑیوں کے بارے میں کیا چیکنگ کی ہے؟ کیا آپ کو صرف اتنا ہی معلوم ہے جتنا اس کمال مطلوب نے آپ کو بتایا ہے، یا آپ نے خود بھی ریسرچ کی ہے؟ خاموش بیٹھے ہوئے کیپٹن شکیل نے کہا۔ میں نے پاکیشیا سے روانگی سے قبل اس کسانہ پہاڑیوں پر بھی ریسرچ کی ہے، کیونکہ کمال مطلوب کے مطابق یہی ہمارا ٹارگٹ ہے۔ یہ علاقہ واقعی انتہائی خطرناک پہاڑیوں پر مشتمل ہے، جن پر انتہائی گھنے جنگلات موجود ہیں، اور وہاں خطرناک درندے بھی موجود ہیں۔ گو ان کی تعداد خاصی کم ہے، لیکن پھر بھی وہ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ان پہاڑیوں پر ایک وحشی قبیلہ بھی رہتا ہے، جس کا نام بوساؤ قبیلہ ہے۔ یہ قبیلہ انتہائی زہریلے تیروں کا استعمال عام کرتا ہے، اور یہ تیر اس قدر زہریلے ہوتے ہیں کہ ان کی نوک بھی اگر کسی انسانی جسم کو چھو جائے تو زہر انسانی جسم میں پھیل جاتا ہے، اور وہ انتہائی اذیت ناک موت مرتا ہے۔ اس کے علاوہ کسانہ پہاڑیوں کے درمیان ایک وسیع وادی ہے، جس میں ایک خوفناک دلدل ہے۔ یہ دلدل ایک وسیع دائرے کی صورت میں موجود ہے، اور اس کے درمیان ایک پہاڑی ہے۔ یہ دلدل ناقابل عبور ہے، اس پہاڑی تک صرف اڑ کر ہی پہنچا جا سکتا ہے۔ اس پہاڑی کے اندر بوساؤ قبیلے کا عبادت خانہ ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بوساؤ قبیلے کے آباؤ اجداد سے آج تک ایسی کشتی ہر دور میں تیار کی جاتی ہے، جو اس دلدل پر اس طرح پھسلتی ہے جیسے پانی پر کشتی چلتی ہے۔ بوساؤ قبیلہ عبادت کے لیے اسی کشتی کے ذریعے اس پہاڑی پر جاتا ہے اور واپس آتا ہے، عمران نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، یہ ڈاکٹر کرسٹائن وہاں کہاں ہوگا؟ صفدر نے کہا۔ میرا اندازہ ہے کہ وہ اس عبادت خانے میں ہوگا، کیونکہ خصوصی کشتی کو غائب کر دیا جائے تو اس پہاڑی تک پہنچنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے، عمران نے کہا۔ ہیلی کاپٹر کے ذریعے تو اس پہاڑی پر پہنچا جا سکتا ہے، خاموشی بیٹھے تنویر نے کہا۔ ہاں، پہنچا جا سکتا ہے، لیکن ہیلی کاپٹر وہاں اتارنے کی کوئی جگہ نہیں، کیونکہ اس پہاڑی کی ساخت ہی ایسی ہے کہ وہاں کسی طرح کوئی ہیلی کاپٹر نہیں اتر سکتا۔ البتہ ہیلی کاپٹر سے پیراشوٹ کے ذریعے نیچے اترا جا سکتا ہے، لیکن بوساؤ قبیلے کے زہریلے تیر اپنا کام کر جائیں گے۔ وہ اپنے عبادت خانے کو محفوظ رکھنے کے لیے اس حد تک جانے کی کسی کو اجازت نہیں دیتے، عمران نے کہا۔ پھر ڈاکٹر کرسٹائن عام آدمی نہیں ہے۔ پھر ڈاکٹر کرسٹائن کو کیسے اجازت مل سکتی ہے؟ صفدر نے کہا۔ ڈاکٹر کرسٹائن عام آدمی نہیں ہے، اس کے تحت لاکھوں طاغوتی طاقتیں ہیں، اور بوساؤ قبیلے کے لوگ اس سے یقیناً خوفزدہ رہتے ہوں گے، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، آپ کو کیسے یقین ہے کہ ڈاکٹر کرسٹائن وہاں موجود ہوگا؟ کیا کوئی اطلاع ہے آپ کے پاس؟ صفدر نے کہا۔ ہاں، میں نے پاکیشیا سے روانگی سے پہلے یہاں قاہرہ کی ایک پارٹی کو فون پر اس کام کے لیے انگیج کیا تھا۔ اس سے مجھے اطلاع دی ہے کہ چیک پوسٹ سے اسے معلوم ہوا ہے کہ ڈاکٹر کرسٹائن 2 روز پہلے پہاڑیوں پر گیا تھا اور ابھی تک اس کی واپسی نہیں ہوئی۔ چیک پوسٹ سے اس پارٹی کو مزید اطلاع یہ بھی ملی ہے کہ ڈاکٹر کرسٹائن پہلے بھی یہاں آتا جاتا رہتا ہے۔ وہ بوساؤ قبیلے کے ہاں ٹھہرتا ہے اور کئی کئی روز یہاں گزارتا ہے، عمران نے جواب دیا۔ تم صرف باتیں ہی کرتے رہو گے یا کوئی عملی اقدام بھی کرو گے؟ اچانک خاموش بیٹھے ہوئے تنویر نے یکلخ چلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تمہاری چلاہٹ اپنی جگہ درست ہے، لیکن میں نے ایک خصوصی جیپ کا بندوبست کیا ہے، اور اس چیک پوسٹ سے اندر جانے کے لیے خصوصی اجازت نامہ بھی حکومت کی طرف سے ہمیں مل جائے گا، اور مجھے اس کا انتظار ہے، عمران نے کہا تو تنویر نے اس انداز میں سر ہلا دیا جیسے اب عمران کے حرکت میں نہ آنے کی وجہ اس کی سمجھ میں آ گئی ہو، اور عمران کے چہرے پر مسکراہٹ تیرنے لگی۔ پہاڑی چٹانوں سے بنے ہوئے بڑے سے کمرے کی اکبی دیوار کے ساتھ لکڑی کا بنا ہوا ایک تخت موجود تھا، جس پر شیر اور چیتے کی کھالیں بچھی ہوئی تھیں۔ اس تخت پر ڈاکٹر کرسٹائن آلتی پالتی مارے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے سوٹ کی بجائے عام لباس پہنا ہوا تھا۔ سر پر سیاہ رنگ کی 4 کونوں والی مخصوص ٹوپی تھی۔ یہ ٹوپی طاغوتی طاقتوں کی سربراہی کی نشاندہی کرتی تھی، اور اس کا تعلق شیطان کے دربار سے تھا، اور وہیں سے ہی یہ ٹوپی ڈاکٹر کرسٹائن کو دی گئی تھی۔ اس کمرے کی دیواروں پر جلتی ہوئی 2 مشعلیں لٹکی ہوئی تھیں، جس کی وجہ سے کمرے میں خاصی روشنی تھی۔ ڈاکٹر کرسٹائن کی آنکھوں پر ہر وقت موجود رہنے والی سیاہ شیشوں والی مخصوص اینک اس وقت بھی موجود تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے زانوؤں پر رکھے ہوئے تھے۔ اس کی نظریں سامنے کی وسیع و عریض دیوار پر مرکوز تھیں، جس پر روشنی کا ایک دائرہ انتہائی تیز رفتاری سے گھوم رہا تھا۔ چند لمحوں بعد یہ دائرہ پھیلتا چلا گیا، اور پھر اچانک اس پر ایک عجیب سا پرندہ نظر آنے لگا،
جو بری طرح پھڑپڑا رہا تھا۔ چند لمحوں تک پھڑپڑانے کے بعد وہ پرندہ اس طرح دیوار سے نکل کر فرش پر گرا جیسے کوئی زخمی پرندہ درخت سے نیچے گرتا ہے، لیکن نیچے گرتے ہی وہ یکلخت اوپر کو اٹھا اور دوسرے لمحے وہاں ایک ٹھگنے قد کا گورا چٹا نوجوان کھڑا تھا، جس کی آنکھیں انسانی آنکھوں سے الٹ یعنی دائیں بائیں ہونے کی بجائے اوپر نیچے کی طرف تھیں، جس کی وجہ سے اس کا چہرہ انتہائی بدیہت اور مکروہ سا نظر آ رہا تھا۔ یہ نوجوان تخت کے سامنے رکوع کے بھل جھک گیا۔ ہاس پر حاضر ہے آقا۔ اس نوجوان نے رکوع کے بل جھکتے ہوئے کہا، عمران اور اس کے ساتھی ہماری طاغوتی طاقتوں کو نہ نظر آ رہے ہیں اور نہ ہی ہماری طاقتیں ان کے درمیان ہونے والی باتیں سن سکتی ہیں۔ حالانکہ یہ لوگ قاہرہ کے ایک ہوٹل میں موجود ہیں۔ ہم نے اس لیے تمہیں بلایا ہے کہ تم ہمیں اس کی وجہ بتاؤ کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور اس کا توڑ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ یہ لوگ یقیناً ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہوں گے۔ ڈاکٹر کرسٹائن نے تیز اور اونچی آواز میں کہا، آقا، اس عمران کا جج ساتھی جوزف جو افریقی ہے، یہ سب کچھ اس کا کیا دھرا ہے۔ اسے بدروحوں کے افریقی عامل وچ ڈاکٹر سے اس بارے میں ترکیب پوچھی تو اسے بتا دیا کہ سوزاکی کی آنکھ اپنے پاس رکھو، اور اسے سیاہ سوزاکی کی حاصل کر کے اس کی آنکھ جیب میں رکھ لی۔ اس کی وجہ سے آپ کی طاقتیں نہ اسے دیکھ سکتی ہیں اور نہ ہی ان کی باتیں سن سکتی ہیں۔ ہاسپر نے جواب دیتے ہوئے کہا، یہ سوزاکی کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر کرسٹائن نے چونک کر کہا، یہ سیاہ رنگ کا نایاب نسل کا خرگوش ہے۔ افریقہ میں سوزاکی کو خرگوش کو کہا جاتا ہے۔ ہاسپر نے جواب دیتے ہوئے کہا، ہوں، تو یہ ہمارے لیے انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے۔ وہ ہمارے سروں پر پہنچ جائیں گے اور ہمیں معلوم ہی نہ ہوگا۔ اس کا فوری طور پر کوئی توڑ بتاؤ۔ ڈاکٹر کرسٹائن نے غصیلے لہجے میں کہا، آپ فکر نہ کریں آقا، جیسے ہی یہ لوگ جنگل کی حدود میں داخل ہوں گے، سوزاکی کی آنکھ کا طلسم ختم ہو جائے گا اور آپ کی طاقتیں نہ صرف انہیں دیکھ سکیں گی بلکہ ان کے درمیان ہونے والی باتیں بھی سن سکیں گی۔ لیکن آپ کی طاقتیں یا کالی طاقتیں ان کے خلاف براہ راست کوئی کارروائی نہ کر سکیں گی۔ البتہ آپ نے ان کے خلاف جو جال بچھائے ہیں وہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہاسپر نے جواب دیتے ہوئے کہا، اوہ، پھر ٹھیک ہے، لیکن تم اگر مزید کوئی مشورہ دے سکتے ہو تو دو۔ ڈاکٹر کرسٹائن نے کہا، آقا، اس افریقی جوزف کو اگر ہلاک کر دیا جائے تو ان کی آدھی طاقت ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہ افریقہ کا خاص آدمی ہے اور یہ آپ سب کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اسے آپ ٹیم سے علیحدہ کر کے ہلاک کر سکتے ہیں، لیکن یہ علیحدہ ہوگا نہیں۔ ہاسپر نے کہا تو خاموش بیٹھا ڈاکٹر کرسٹائن اس کی بات سن کر بے اختیار چونک پڑا۔ پھر تو مسئلہ بن جائے گا۔ ہم تو اسے علیحدہ کر کے اس پر کچراؤں کا چھڑکاؤ کرانے اور پھر اسے کسی چیتے کے حملے سے ہلاک کرانے کا منصوبہ بنائے ہوئے ہیں۔ اگر یہ علیحدہ نہیں ہوگا تو اس کے باقی ساتھی چیتے پر فائر کھول کر اسے ہلاک بھی کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کرسٹائن نے کہا، آپ کو اس بارے میں باخبر طاقت لوگی نے بتایا تھا اور آپ نے اس سے کہا تھا کہ آپ ایسا کرنے کے لیے کوئی جال بچھائیں گے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے ذہن میں کیا جال ہے تاکہ میں دیکھ سکوں کہ کیا آپ کا جال جوزف کو پھنسانے میں کامیاب بھی ہو سکے گا کہ نہیں۔ ہاسپر نے کہا، میں نے تو یہ سوچا تھا کہ جیسے یہ لوگ چیک پوسٹ کراس کر کے جنگل میں داخل ہوں گے، میں ان کی جیپ یا جو بھی سواری ہوئی اسے اپنی طاقتوں کے ذریعے اس انداز میں خراب کرا دوں گا کہ اس میں پانی ڈالے بغیر یہ چل نہ سکے گی، اور پانی لانے کے لیے لامحالہ جوزف ہی کو بھیجا جائے گا۔ پانی کا چشمہ وہاں سے کچھ فاصلے پر گھنے جنگل میں ہے۔ جوزف جیسے ہی پانی لانے کے لیے روانہ ہوگا، میری طاقتیں درختوں کے اوپر سے اس پر کچناؤں کا چھڑکاؤ کر دیں گی، اور پھر جب وہ چشمے کے قریب پہنچے گا تو وہ وہاں موجود خوفناک چیتے اس پر اچانک ٹوٹ پڑیں گے اور اسے چیر پھاڑ کر رکھ دیں گے۔ ڈاکٹر کرسٹائن نے کہا، ہاں، آپ کا یہ جال کامیاب رہے گا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ خوفناک چیتے نے اچانک جوزف پر حملہ کر دیا ہے۔ آپ کا جال واقعی کامیاب رہے گا۔ ہاسپر نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، کیا تم دیکھ کر بتا سکتے ہو کہ جوزف ہلاک ہوگا یا نہیں؟ ڈاکٹر کرسٹائن نے کہا، آقا، میں نتیجہ نہیں دیکھ سکتا، باقی میں سب کچھ دیکھ سکتا ہوں۔ ہاسپر نے جواب دیتے ہوئے کہا، چلو یہ بتاؤ کہ عمران اور اس کے ساتھیوں پر بوساؤ قبیلے کے زہریلے تیر برستے ہیں یا نہیں؟ ڈاکٹر کرسٹائن نے کہا، ہاں آقا، میں دیکھ رہا ہوں کہ 20 کے قریب بوساؤ قبیلے کے لوگ عمران اور اس کے ساتھیوں کی جیپ پر زہریلے تیر برسا رہے ہیں۔ ان میں ان کا سردار لوگمبا بھی شامل ہے، جس کے سر پر سرخ پر ہے، اور وہ مجھے صاف نظر آ رہے ہیں۔ ہاسپر نے کہا تو ڈاکٹر کرسٹائن کے چہرے پر مسرت کا بھرپور تاثر ابھر آیا۔ اور کچھ دیکھ رہے ہو تم؟
ڈاکٹر کرسٹائن نے کہا۔ ہاں، میں عمران اور اس کے ساتھیوں کو دلدل کے کنارے کھڑے دیکھ رہا ہوں، ہاسپر نے کہا تو ڈاکٹر کرسٹائن بے اختیار چونک پڑا۔ کیا کیا کہہ رہے ہو؟ اس کا تو مطلب ہے کہ وہ بوساؤ قبیلے کے زہریلے تیروں سے بچ کر یہاں تک پہنچ جائیں گے؟ ڈاکٹر کرسٹائن نے اس بار غصیلے لہجے میں کہا۔ نہیں آقا، میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے گرد پورا بوساؤ قبیلہ موجود ہے، پورے قبیلے نے انہیں گھیر رکھا ہے، ہاسپر نے کہا۔ کیا وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہیں؟ ڈاکٹر کرسٹائن نے پوچھا۔ نہیں آقا، وہ ان کے گھیرے میں بس ہیولے سے نظر آ رہے ہیں، ہاسپر نے کہا۔ اوہ، پھر تو وہ یقیناً ہلاک ہو چکے ہوں گے، اور بساؤ قبیلہ انہیں اپنے رواج کے مطابق اس دلدل میں پھینکنے کے لیے وہاں اکٹھا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تم نے اچھی خبر دی ہے، ڈاکٹر کرسٹائن نے کہا۔ ہاں آقا، ایسا ہی ہوگا۔ ویسے بھی یہ لوگ کسی طرح بھی دلدل کو پار نہیں کر سکتے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کشتی آپ نے یہاں رکھی ہوئی ہے اور دوسری کشتی موجود ہی نہیں ہے، ہاسپر نے کہا۔ وہ چاہیں بھی تو دوسری کشتی نہیں بنا سکتے، کیونکہ اس کشتی کے پیندے میں جس جانور کی چربی لگائی جاتی ہے، اس جانور کی نسل اس جنگل میں ناپید ہو چکی ہے، ڈاکٹر کرسٹائن نے کہا۔ مبارک ہو آقا، آخرکار فتح آپ کی اور شیطان کی ہی ہوگی، ہاسپر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، اب تم جا سکتے ہو، تم سے باتیں کر کے بے حد مسرت ہوئی ہے، میں بڑے آقا کے دشمنوں کو یقیناً ہلاک کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا، ڈاکٹر کرسٹائن نے کہا تو ہاسپر نے رکوع کے بل جھک کر سلام کیا، اور پھر وہ یکلخت ہوا میں اچھلا اور دوسرے لمحے وہ پرندے کے روپ میں آ چکا تھا۔ چند لمحے فرش پر پھڑپڑانے کے بعد وہ اچھلا اور دیوار میں غائب ہو گیا۔ چند لمحوں بعد دیوار پر موجود روشنی بھی غائب ہو گئی اور ڈاکٹر کرسٹائن نے بے اختیار ایک طویل اطمینان بھرا سانس لیا۔ اب اس کے چہرے پر بھی اطمینان کی جھلکیاں نمایاں تھیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔